میر جمع ہے احباب درد دل کہلے، یہ التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ آپ سب حضرات میرے سامنے بیٹھے ہیں، بڑی خوشی میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ نے اتحاد مسلمین کے لیے یہ اجتماع منعقد کیا اور مولانا نے مجھے اس کے لیے دعوت دی ہے۔ میں جب صبح کے وقت آنکھ کھولتا ہوں تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے جو دعائیں سکھائی ہیں ان میں سے ایک دعا میں پڑھتا ہوں، الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم یجعلنی من سائر الامم، کہ تعریف ہے اس خدا کی جس نے مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، کسی دوسری امت میں پیدا نہیں کیا۔ اس سے بڑھ کر شرف اور اس سے بڑھ کر فخر کی بات میرے اور آپ کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے۔ تو آپ یہ داد نہ دیں، بس میری بات کی طرف توجہ دیں، میں شکر گزار ہوں گا۔ اختلاف امت کے بارے میں دو چار باتیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، بعد میں بے شک آپ سوال کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ توقع رکھتا ہے نا کہ اختلاف دنیا سے ختم ہو جائے تو این خیال است و محال است و جنو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، نہ ہوگا۔ دو باتیں ختم ہو جائیں تو پھر شاید اختلاف ختم ہو جائے۔ ایک تو لوگوں سے عقل چھین لی جائے کہ سوچنا چھوڑ دیں، دوسرا اپنی بات دیانتداری سے بیان نہ کریں، دوسرے کی ہاں میں ہاں ملا دیں۔ ان دو صورتوں میں اختلاف ختم ہو سکتا، ورنہ اگر یہ لوگوں کو آزادی دی جائے کہ ایمانداری سے غور و فکر کرو اور جس نتیجہ تک پہنچو اس کو بیان کرو، تو پھر اختلاف فطری بات ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ حیران ہوں گے کہ ہم عام لوگ تو گزار رہے ہیں، قرآن مجید کے بیان کے مطابق انبیاء علیہ السلام میں اختلاف ہو جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں پیغمبر ہیں، باپ بیٹا۔ تو سورہ الانبیاء میں اللہ کہتا ہے کہ ایک قوم کی کھیتی میں بکریاں رات کے وقت چڑھ گئیں اور یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے آیا، اس وقت حاکم وقت بھی تھے، تو انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ اللہ نے اس کو درست نہیں مانا۔ ففہمنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے صحیح بات سجا دی، مگر تعریف دونوں کی وَكُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، کہ سب کو ہم نے علم اور حکمت دیا تھا، باپ کو بھی دیا تھا اس کو، مگر فیصلہ سلیمان علیہ السلام کا درست نکلا۔ پیغمبر ہوتے ہوئے ایک معاملہ کے سمجھنے میں باپ اور بیٹے کا، دونوں نبیوں کا اختلاف ہو گیا۔ اس لیے اختلاف سے نہ گھبرائیں، یہ اس کائنات کی رونق رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی دی عقل کا استعمال ہے، اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ بری بات صرف یہ ہے کہ اس اختلاف کو جو دیانتداری سے ہو سکتا ہے مخالفت اور مخاصمت کا ذریعہ بنا لیا جائے، دشمنی، آپس میں بیر، اور جیسے میرے ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ دشمنوں نے بھی صادق کہا، دشمن کوئی نہیں، بالکل یہ غلط باتیں ہیں۔ سب لوگ آپ اہل سنت سے ملیں، وہ آپ سے ملیں تو پتہ چلے کہ سب ائمہ اہل بیت کی تعظیم کرتے ہیں۔ میں نے نقوی صاحب سے سنا، وہ ایک جلسے میں انہوں نے کہا یار میں جب سے مجلس میں شامل ہوا ہوں علماء کی متحدہ میں اہل سنت کے مدارس میں گیا اور مجھے پتہ چلا کہ وہ بالکل اہل بیت کے خلاف نہیں، ان کو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح ہم مانتے ہیں، صرف طریقہ ہے تھوڑا بہت اختلاف اس میں ہو سکتا۔ تو ایک تو اختلاف بری شے نہیں، مخالفت بری شے ہے کہ دشمنی بنا لیا جائے، اور دشمنی کی یہی بات ہے کہ آپ ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھیں، ہم آپ کے ساتھ نہ پڑھیں، جنازوں میں شریک ہوں، رشتے ناطے چھوڑ دیں، یہ پھر امت کی بربادی کا سبب ہو۔ اگر آپ جو کچھ سمجھتے ہیں اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، اس کا اظہار بھی کریں طریقہ سے، دوسرے بھی کریں، مگر امت کی جو وحدت ہے، ان کا جو اتفاق اور اتحاد ہے، اس کو نقصان نہ پہنچے۔ اس کے لیے آپ ذرا پیچھے جائیں، میں آپ حضرات کی ذہنی مناسبت کی بنیاد پر امیر المومنین علی علیہ السلام کا حوالہ دوں گا کہ امت کے اتحاد کی خاطر آپ نے کتنی قربانیاں دی۔ سب سے پہلے تو رسالت مآب علیہ السلام کے بعد جب خلافت منعقد ہوگی تو یہ نجران میں تھا، ابو سفیان وہاں سے آیا، تو اس نے جب دیکھا کہ یہ ابوبکر خلیفہ ہو گئے تو ان کے دوست سے زمانہ جاہلیت سے رسالت مآب علیہ السلام کے چچا حضرت عباس ان کے پاس گیا
یہ واقعہ جو میں عرض کر رہا ہوں، اس احسان کو امت بلا نہیں سکتی کہ علیہ السلام نے اس وقت کس دیانت کا مظاہرہ کیا اور امت کی وحدت کا۔ حضرت عباس کو ساتھ گانٹا کہ یہ کون ہے جو بنو تیم کا آدمی ایک خلیفہ بن گیا، ہم عبد مناف کی اولاد جب مر گئے، تھا تو قریبی، اٹھیں آپ حضرت علی کو کھڑا کریں اور میں اس کی حمایت کے لیے مدینہ کی گلیوں کو سواروں اور پیادوں سے بھر دوں گا۔ آپ اندازہ کریں اگر یہ سازش کامیاب ہو جاتی تو اسلام مدینہ میں ہی ختم ہو جاتا۔ اور جب حضرت عباس بھی اور یہ ابو سفیان دونوں رسول حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے اور یہ پیشکش کی کہ آپ ہر لحاظ سے زیادہ حقدار ہیں، آپ اٹھیں، تو آپ نے فرمایا کہ ابو سفیان میری حمایت کے لیے جو سوار اور پیادے آئیں گے وہی ہے نا جو میدان بدر اور عہد میں رسالت میں آپ کے خلاف آتے تھے۔ تو میری حمایت کے بہانے چاہتا کہ وہی اسلام کے دشمن دوبارہ مدینہ میں آ جائے، نہ ابو بکر رہے نہ میں رہوں اور اسلام یہی تباہ ہو کر رہ جائے، میں تیری اس سازش کا شکار نہیں ہو سکتا۔ امت کے اتحاد کے لیے کتنی بڑی بات ہے، ورنہ اس کی بات کو آپ قبول کر لیتے نہ آج سنی ہوتے نہ شیعہ ہوتے، سب کو برباد ہو جاتا۔ اور پھر حضرت علی علیہ السلام کے خلاف جو لوگ اٹھے، ساری دنیا کے مسلمان مانتے ہیں، اہل سنت میں سے دیکھ کوئی اس کا منکر نہیں، کوئی شرارتی اور ضدی اور الگ بات ہے کہ جنگ جمل میں جو لوگ آئے، صفین میں آئے، نہروان میں آئے، ان سب جنگوں میں حق علی علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ کوئی سنی عالم ایسا نہیں کہتا، ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں ان سے کوئی برا نہیں تھا، وہ خارجی جو نا آج ہم نے ہزار برا کہیں، وہ بڑے دیندار لوگ تھے، بڑے نمازی تھے، متقی تھے، مگر جذباتی تھے۔ جب آپ نے ثالثی قبول کر لی، تحکیم قبول کر لی، ثالث مقرر ہو گیا وہ موسیٰ اشعری اور عمرو بن العاص کے میرا اور معاویہ کا فیصلہ کرو، تو وہ 12,000 آدمی ناراض ہو کر الگ ہو گیا کہ کیا فیصلہ کرنا، آپ خلیفہ برحق ہیں، قرآن کہتا ہے باغیوں سے جنگ کرو، آپ نے اس معاویہ کے ساتھ ثالثی کیا کرنی؟ یہ ثالثی قبول کر کے آپ نے اپنی پوزیشن مشکوک کر لی۔ برے نہیں تھے، نیت نیک تھی، مگر باغی ہو گئے۔ اور انہوں نے اعلانیہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ کام جو آپ نے کیا نا، تحکیم کو قبول کرنا، یہ کفر ہے۔ اتنی دور تک چلے گئے کہ وہ پہلے ہی کافر تھے جو آپ سے لڑ رہے تھے، مگر آپ بھی کافر ہو گئے ہیں، آپ نے اپنی خلافت کو مشکوک اعلانیہ کہتے تھے علی علیہ السلام کو کہ آپ کافر ہیں، کفر سے توبہ کریں، پھر ہم دوبارہ آئیں گے آپ کی فوج میں، ورنہ آپ کو جہاں پائیں گے قتل کریں گے۔ اعلانیہ کہتے ہیں قتل کریں گے، مگر اندازہ کریں آپ ان لوگوں کے بارے میں علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا، آپ نے کہا 3 وعدے ہیں میرے تمہارے ساتھ، تمہارے کلمہ کا میں احترام کروں گا، تم بے شک مجھے کافر کہو، مجھے قتل کرنے کی دھمکیاں دو، مگر مسجدوں میں آؤ گے تو تمہیں مسجدوں میں آنے سے نہیں روکا جائے گا، اور جو مال فے پبلک فائننس بیت المال سے وظیفہ وہ جیسے دوسرے مسلمانوں کو ملتا تمہیں بھی ملتا رہے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میں تمہارے خلاف جنگ کی ابتدا نہیں کروں گا جب تک تم خون خرابہ نہ کرو۔ جب انہوں نے بستیوں میں خون خرابہ شروع کر دیا، پھر آپ نے ان کے خلاف قدم اٹھایا، ان کو بری طرح ہلاک کیا، 12 صرف ان میں سے بچے۔ اندازہ کریں کہ جو کافر کہہ رہے تھے آپ کو، انہیں بھی آپ نے کہا کہ مسجدوں میں آؤ۔ اتحاد اسلام کا جو کتنا مقدم ہے، کافر کہہ رہے ہیں، اگر آپ انہیں کہتے ہیں تمہیں مسجدوں سے نہیں روکا جائے، حوصلے سے میری باتیں سننی، جذباتی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور جو جنگ جمل اور جنگ صفین میں قتل ہوئے، آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، ان کو دفن کیا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ بعد میں جب آپ کے فرزند کی باری آئی رسول اللہ کے علاقے پر سوار کی، تو مسلمانوں نے اپنے مردوں کو دفن کیا میدان کربلا میں، مگر امام حسین علیہ السلام ان کے ساتھیوں کو بغیر غور و کفن کے چھوڑ گئے۔ انہوں نے یہ سلوک کیا، مگر حضرت علی علیہ السلام نے کلمہ کا احترام کرتے ہوئے جو ان سے لڑے تھے ان کی بھی نماز جنازہ پڑھی اور ان کو باقاعدہ دفن کیا۔ اس لیے یہ کلمہ اسلام جو ہے یہ چھوٹی بات نہیں، عاقبت کا معاملہ اللہ پر چھوڑیں، وہاں کس کو سزا ہوتی ہے، کون بری ہوتا۔ اس دنیا میں اللہ کے لیے میں آپ سب سے یہ کہتا ہوں، سنیوں سے بھی کہتا ہوں کہ یہ کلمہ جو آپ نے پڑھا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں، اس کا احترام کرو۔ اس کا احترام امیر المومنین نے کیا، خلفاء نے کیا۔ ابو داؤد شریف میں آتا کہ حضرت ابو بکر جب حاکم تھے تو ان کے سامنے ایک شخص نے گالیاں دی، سنیوں کے لیے سننے کی بات ہے۔ وہ رنج میں آئے اور وہاں ان کا ایک عقیدت مند تھا، اس نے کہا مجھے اجازت دیں میں اس کو قتل کروں، گالیاں دی۔ آپ غصہ پی گئے،
وہ شخص گالیاں دینے والا چلا گیا تو آپ نے اس کو پوچھا اپنے عقیل مند کو کہ اگر میں تجھے اجازت دے دیتا تو قتل کر دیتا؟ اس نے کہا میں نے کوئی کسر چھوڑنی تھی، فرمایا اسی لیے میں غصہ پی گیا کہ یہ مقام دین میں رسول اللہ کے سوا کسی کا نہیں۔ نبی علیہ السلام کا یہ مقام ہے کہ انہیں کوئی گالی دے تو وہ اسلام سے نکل جاتا، مرتد ہے، اس کی اصلاح قتل۔ باقی کوئی کتنا بڑا نا اس کو اگر گالی دیتا چلو بےہودگی سمجھ لو، قتل کا مستحق نہیں ہوتا۔ قتل کی اصلاح کوئی آسان بات ہے؟ اب یہ سارا قتل و غارت جو ہو رہا کہ فلاں کو گالیاں دی، یہ بےہودگی ہے۔ ٹھیک ہے کوئی گالیاں دیتا وہ اللہ سے معاملہ ہے، اگر وہ غلط دیتا اللہ اسے نہیں دے گا، مگر اس کی اصلاح قتل نہیں۔ پوری ایک کتاب جو ہے نا آخری دور میں سلطنت عثمانیہ کے جو مفتی تھے اور ان کی وہ کتاب حنفی علماء کا مرجع ہے، اب فتح اسی سے دیتے ہیں، اس کو فتاوی شامیہ کہہ دیتے ہیں، رد المختار کہتے ہیں۔ انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے تنبیہ الولاۃ والحکام، سارے گورنر و حاکموں کے نام کہ خبردار کسی صحابی کو گالی دینے والے کو قتل نہ کرنا ورنہ تم خود قیامت کے دن جہنمی ہوگی۔ یہ وہ جرم نہیں ہے جس کی سزا اسلام میں قتل ہو۔ اتحاد کی خاطر بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، ورنہ اتحاد کی خالی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے سمجھیں کہ کس حد تک اس شخص کا جرم ہے، اسلام میں اس کی کیا سزا ہے۔ آپ اپنی طرف سے جذباتی ہو کر فیصلے کرتے رہیں گے، اپنی شریعت بنا رہیں گے، پھر اتحاد کبھی نہیں ہو سکے گا۔ اور نماز کے بارے میں آپ حیران ہوں گے، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، ان کے سامنے مروان جو تھا نا وہ مدینہ میں نماز پڑھاتا تھا۔ اب جو اس کا کردار ہے وہ سنی شیعہ سب جانتے ہیں، مگر یہ دونوں اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور یہ خبر ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے دی ہے، اور پھر اس نماز کو دہراتے بھی نہیں تھے۔ کہتے ہیں ان کو اس کو سب و شتم بھی کرتے تھے، برا کہتے تھے، مگر نماز اس کے پیچھے پڑھتے تھے، کیونکہ اسلام اس وقت تک نہیں آپ مستحکم ہو سکتا، نہ اتحاد ہو سکتا جب تک آپ نماز ایک نہ کریں۔ اگر آپ زبانی باتیں کرتے رہنا مگر شیعہ سنی کے پیچھے نماز نہ پڑھے اور سنی شیعہ کے پیچھے، تو پھر یہ ایک خواب ہی ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ پہلے یہ ہے نا رشتہ کہ اسلام تو جوڑتا ہی نماز سے، اگر نماز آپ اکٹھی نہیں پڑھ سکتے اتحاد کا کوئی سوال نہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی 30 سے زیادہ حدیثیں ہیں کہ سنی عالم کی پیچھے نماز پڑھنے میں اتنا ثواب۔ آپ ہاتھ لٹکا کر پڑھیں، میری مسجد میں اگر آپ آئیں تو بالکل حرمین کا نمونہ دیکھیں گے، لوگ ہاتھ چھوڑ کر پڑھ رہے ہیں، ناف کے نیچے ہے، سینے پر ہے، کسی کو کوئی تحفظ نہیں، کوئی کسی دوسرے کو کچھ نہیں کہتا، سب جانتے ہیں کہ یہ باتیں معمولی ہیں۔ اب میرے سامنے علماء بیٹھے، میں کہوں گا کہ اگر آپ لوگ اتحاد چاہتے ہیں تو پہلے علماء بیٹھ کر یہ فیصلہ کریں کہ یہ فروعی مسائل میں جو اختلاف ہے، ہاتھ چھوڑنا یا باندھنا، اس کا درجہ کیا ہے اسلام۔ اگر تم لوگ کہتے ہو جیسے شیعہ حضرات کی یہ مبطل صلاۃ ہے، ہاتھ باندھ لیے نماز باطل ہوگی، ثابت کرو، ائمہ اہل بیت سے اور شیعہ فقہ ثابت کرو کیوں مبطل صلاۃ ہے۔ یہ کہو ہم نہیں باندھتے، ٹھیک ہے نہ باندھو۔ سنیوں میں سے بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پیرو نہیں باندھتے، امام لیث کے پیرو جو تھے مصر میں وہ نہیں باندھتے تھے، امام اوزاعی شام میں نہیں باندھتے، اور میں خود کئی رقصوں میں کھلے ہاتھ پڑھتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ مگر یہ کہنا کہ باندھ لیے تو نماز باطل ہو جائے گی، یہ عام شیعہ کتابوں میں ایسے ہی لکھا، مگر اس کی کوئی دلیل، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کیوں باطل ہے چلوا۔ آپ یقین جانیں نماز جو ہے نا، کئی لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ 10 سال اللہ کے نبی نے مسجد نبی میں ہزاروں کے مجمع میں نماز پڑھی ہے، مسلمانوں کا اس میں اتفاق نہیں۔ آپ اس سوال کے بوجھ سے نکل ہی نہیں سکتے غیر مسلموں کے۔ آپ کہیں گے ہمیں اہل بیت نے یہ بتایا، وہ کہیں صحابہ نہیں، کافر نہیں یہ سنیں گے، وہ کہتے ہیں یار نبی علانیہ پڑھتا رہا، اس پر بھی تمہارا اتفاق نہیں۔ اس بات کو پلے باندھو اور میں ثابت کر دوں گا کہ رسول اللہ نے ہاتھ بھی باندھے اور چھوڑے بھی۔ اس لیے کوئی بات نہیں، شرارتی لوگوں نے اپنی دکانیں بنانے کے لیے ایسا کیا، ورنہ اس میں کوئی فرق نہیں، کوئی ہاتھ باندھ دے چھوڑ دے۔ نماز کے کچھ اجزاء ایسے ہیں جو فرائض اور واجبات، ان کے بغیر نماز نہیں۔ جیسے آپ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہیں، قد چھوٹے بڑے ہیں، رنگ جدا جدا ہے، بہت سی چیزوں میں فرق ہے، مگر آپ سب انسان کہلاتے ہیں۔ نماز کہلائے گی بے شک 100 طرح پڑھی جائے، جب تک یہ 6-7 باتیں رہ جائیں کہ نماز شروع کرے اللہ اکبر سے کہ ہاتھ اٹھانا بھی فرض نہیں، واجب نہیں، سنت۔ اسی لیے ہمارے یہاں مسجد عمان ہے، وہاں دونوں ریاستوں میں کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا، پہلی مرتبہ بھی نہیں اٹھاتی۔ وہ حکومت جو وہاں چل رہی ہے یہ خارجیوں کی ایک شاخ ہے، مگر بہت نرم بہت دل لوگ ہیں مسجد عمان کے لوگ، وہاں سلطان بھی آبادی ہے، وہاں قاضی بھی آبادی ہیں، آتے ہیں سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر۔
اللہ اکبر تکبیر تحریمہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز چالو نہیں ہوگی۔ ہاتھ آپ اٹھا رہے ہیں تو بہتر ہے، نہ اٹھائیں تو نماز کا کچھ نہیں بگڑے گا، ان کی نمازیں نہیں درست ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے ساتھ سورہ پڑھیں، کوئی سب مسلمان پڑھیں گے، رکوع کریں، پھر سیدھا کھڑا ہوں، پھر 2 سجدے کریں، ان کے درمیان بیٹھیں، آخر میں تشہد پڑھیں اور سلام کہیں۔ کئی دوست مجھ سے پوچھتے ہیں شیعہ سلام نہیں کہتے کیونکہ وہ آدمی نے ادھر منہ پھیرا، ادھر منہ، اس کو ہی سلام کہتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ افریقہ اور لیبیا وغیرہ میں جائیں، وہاں سنی جو ہیں امام مالک کے پیرو، وہ بھی منہ سیدھا رکھ کر بس السلام علیکم کہہ دیتے ہیں۔ سلام کہنا نماز کا خاتمہ ہے، منہ پھیرنا ادھر ادھر یہ کوئی نہیں۔ اور یہ 2 سلام اور 1 سلام دونوں اللہ کے رسول نے پھیرے، کبھی صرف منہ سامنے رکھ کر 1 سلام السلام علیکم، مالکی اتنا ہی کہتے ہیں، آپ لوگ لمبا کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبان سے یہ کلمہ کہنے سے نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں یہ 3 بار اس طرح کرتے ہیں، میں کہتا ہوں یار یہ تاکی بات ہے، نماز کے بعد کے ذکر اذکار ہے، اگر کوئی شیعہ اس طرح نہ کرے نماز میں ذرا برابر فرق نہیں آتا، کچھ نہیں۔ السلام علیکم منہ سے کہنا ضروری تھا، وہ اس نے کہہ دیا، نماز ہو گئی ختم۔ اس کے بعد سنی جی بلند آواز سے کہتے ہیں اللہ اکبر 1 بار، آپ 3 بار کہہ دیتے ہیں، ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں۔ اس کو علماء تاکیبات کہتے ہیں کہ نماز کے بعد کے ذکر اذکار ہے، کریں، اچھا نہ کریں تو آپ بھی سمجھیں، مسائل اپنے علماء سے بھی پوچھا کریں نا۔ انہوں نے کہا یار آخری حق بتاؤ کہ نماز کس طرح پڑھی جائے، تو کہہ دیں گے کہ نماز ہو گئی۔ اس سے زیادہ اگر کوئی کرے گا تو بہتر ہے۔ یہ قنوت جو آپ لوگ پڑھتے ہیں، میرے ساتھی پڑھ لیتے ہیں، جاتے ہیں شیعہ مسجدوں میں کہتا ہوں دوسری رکعت میں اگر رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھائیں گے، یار سنی کتابوں میں بھی رسول اللہ پڑھتے تھے، آپ لوگ کہتے ہیں ہنگامی حالات میں تھے، وہ کہتے ہیں ہر وقت ہنگامی حالات میں، فرق کوئی نہیں، اٹھا لیا کرو ہاتھ۔ بہت معمولی باتیں ہیں، مگر اس کے لیے علماء کا سینہ کھلا ہونا چاہیے۔ آپ عام لوگ ہیں، سادہ ہیں، جو علماء آپ کو بتائیں گے، جب یہی کہہ دیں گے کہ سنیوں کی نماز باطل ہے، وہ کہیں گے شیعوں کی باطل ہے، اتحاد کیا ہوگا پھر؟ اتحاد کی باتیں رہ جائیں گی، ایک فنکاری، اتحاد نہیں ہوگا۔ نماز کھلے دل سے بغیر تحفظ کے آپ سنیوں کے پیچھے پڑھیں، سنی آپ کے پیچھے پڑھیں۔ ابھی علامہ صاحب نماز پڑھائیں، میں ان کے پیچھے پڑھوں گا، مجھے ذرا ہچکچاہٹ نہیں ہوگی کہ میری نماز کو کوئی نقصان پہنچے گا۔ امت کی وحدت کے لیے پہلے نماز کا ایک ہونا ضروری ہے۔ اور پھر ایک بات جو میں عرض کروں، میں دونوں کو مجرم سمجھتا ہوں۔ ان دنوں میں سنی حضرات کتابیں لکھتے ہیں کہ شیعوں کی کتابوں میں آتا ہے قرآن مجید میں اس طرح تھا، مگر اب نہیں ہے۔ باقی بہت روایتیں جس سے قرآن مشکوک ہو گیا، اور یہ صرف آپ کی نہیں سنیوں کی کتابوں میں بھی ہے، اس طرح تھا پہلے مگر اس میں نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہندو عیسائی اور غیر مسلموں کے آپ بیان سنیں، وہ نعرے لگاتے ہیں کہ دونوں فریقوں نے مان لیا کہ ان کی کتاب بدل چکی ہے۔ آپ میں سے کئی لوگوں کے ذہنوں میں پھنسا ہوگا قرآن بدل گیا۔ اگر قرآن بدل گیا تو حدیثوں کا کوئی اعتبار نہیں، حدیثیں تو پہلے ہی جانی، میں نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، ان کا کیا اعتبار؟ قرآن جو مشرق مغرب میں چلا آ رہا ساری امت کے پاس، جب وہی بدل گیا تو آپ امت کیا ہے؟ آپ یہود نصارہ سے بدتر ہیں کہ ان کی کتابیں وہ نہیں مانتے کہ ان میں تبدیلی، آپ نے خود کہہ دیا قرآن بدل گیا۔ اس لیے پہلے یہ علماء حضرات میں ان سے منت سماعت کروں گا، سنی بھی بیٹھے، یہ بھی بیٹھے، اپنی کتابوں میں جہاں جہاں ہے نا کہ قرآن میں یہ تھا رب نے اس کو کھرچے، اس کو بالکل پھینک دے دیوار کے ساتھ، ورنہ اگر کتاب اللہ میں تبدیلی ہوگی تو امت کے پلے کیا؟ اس بنا پر یہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ پھر نیا نبی آنا چاہیے جو نئی کتاب لے کر آئے۔ قرآن کے بارے میں جہاں جہاں کوئی روایت ہے، روایتوں کو آگ لگا دو، یہ انسانوں کی باتیں ہیں کہ میں نے فلاں سے سنا، کون جانتا یہ منافق لوگ ہیں جو ایسی باتیں کرتے رہے۔ قرآن مشرق سے مغرب تک، اور یہ کوئی شیعہ عالم بھی نہیں کہتا۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ ائمہ طاہرین کے پاس کوئی اور قرآن تھا، نہیں کہتے ہیں، بالکل یہ بہانہ بنائیں گے کہ مہدی علیہ السلام کے آنے تک انہوں نے اسی کا انتظار کر، اس وقت تو یہی چلتا رہا۔ یار ظلم ہو گیا کہ کتاب اللہ بدل چکی تھی، اس کو کیا چالو کرنا تھا؟ کہہ رہے چھوڑ دو بھائی، یہ کتاب اب خدا کی نہیں۔ تو اس لیے ایک میری منتی ہے کہ سنی، میں ان کو بھی مجرم ٹھہراتا ہوں، میں ان کی روایتوں کو بھی جانتا ہوں کہ اس میں انہوں نے بھی لکھا کہ اس میں یہ تھا اور نہیں رہا، نہیں، قرآن جتنا تھا اتنا ہی ہے، نہ اس میں زیر کا فرق پڑا نہ زبر کا پڑا۔ یہ اللہ کی حالت میں جو اس کو مشکوک کرنے کی کوشش کرے وہ پھر اتحاد مسلمین کی باتیں کرے تو منافق ہے، بالکل بے ایمان آدمی ہے۔ پھر اتحاد کس بات پر ہوگا جب ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہی نہیں۔ اور دوسری بات جو علامہ صاحب کہہ رہے تھے، یہ تاریخ جو ہے نا، خدا کے لیے کہ حضور کے بعد کیا ہوا یہ تاریخ ہے،
اور یہ تاریخ جن لوگوں نے لکھی وہ خود مانتے ہیں کہ یہ ہم نے فلاں سے سنا، اور ان کے بارے میں جب کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں نا اکثر راوی جھوٹے ہیں، بالکل بے ایمان آدمی ہے جو اسلام کو برباد کرنے کے لیے ہمیں لڑا رہا ہے، فلاں نے یہ ظلم کیا، فلاں نے یہ مجلس چونکہ علم کی ہے، اور میں بڑھاپے میں چاہتا ہوں کہ تمام حجت ہو جائے، مشرق مغرب میں میری باتیں جا رہی ہیں، امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک سن رہے ہیں لوگ، یہ بات جانی چاہیے کہ یہ جو ظلم ہے نا ان کے بارے میں پہلے صحیح سمجھ سے ثابت کریں۔ میں علماء کی ذمہ داری سمجھوں گا کہ آپ کے سر پر قرآن ہے اور اللہ گواہ، پہلے ثابت کرو کہ یہ ظلم ہوئے ہیں، اس کی کوئی مستند بات ہے۔ ہمارے اپنے دور میں بات ہوتی ہے، ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے سامنے بھٹو صاحب ہوئے، ان کے حامی لکھتے ہیں کہ وہ بہت محب وطن تھے، وہ بھی کتابیں لوگ پڑھ رہے ہیں۔ دوسری طرف وہ بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں وہ دشمن سے، ملک کے غدار سے، یہ ساری کتابیں پھیل گئی۔ اب جو کوئی بیچارہ پڑھے گا اپنے دور کی بات کیا فیصلہ کرے؟ 1400 سال کی بات، ہر طرح کے لوگ داخل ہو گئے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے۔ اس لیے یہ متائن مظالم پہلے ثابت کرو صحیح سند سے، بے شک شیعوں کی کتابیں ہوں کہ ان کے راوی سچے ہیں، اور اگر تمہارے علماء ہی کہیں کہ جھوٹے ہیں تو کیوں ان کی بنا پر خلیفوں کو برا کہتے ہو، اور وہ کیوں حضرت علی اور حسین کو بدنام کرتے ہیں کہ وہ باغی تھے؟ پہلے ثابت کرو کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں، اور ان کے بعد حکم شرعی بیان کرو کہ بالفرض یہ ظلم ہوا، شریعت نے اس کی کیا سزا، کافر ہو گئے کہ ان پر لعنت کی جائے۔ اس لیے اتحاد کی بات اگر کرنی ہے تو دیانتداری سے کرو، قرآن کو سچا مانو، تاریخ کو کھنگالو، اور اس میں سے جو ہے نا غلط باتیں چھانٹ کر پھینک۔ بے شک کتنی ناراضگی ہونا کہ ہم تو صدیوں سے ہی سنتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں، صدیوں سے سننے سے بات سچی نہیں ہو جاتی، پہلے اس کی تحقیق کرو۔ تحقیق کے بغیر کسی بات کو ماننا انسانیت کی توہین ہے، جو سنی وہ مانتے چلے گی تو عقل مندی۔ اور باقی یہ نماز وغیرہ کے احکام، روزے، ان کے بارے میں شیعہ حضرات جو اپنی فقہ کی کتابیں کھنگالیں، میں نے پڑھی الحمدللہ، بڑی خوشی ہوئی۔ کچھ عام کتابیں جن میں لکھ لیتے ہیں کہ یہ کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا، مگر جو استدلالی فقہ ہے نا، جنہوں نے بحث کی کہ اس کی کوئی دلیل بھی ہے، وہ پھر صاف ثابت کرتے ہیں کہ ان چیزوں میں سے پانی میں غوطہ لگانے سے یہ کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ اس کی کوئی دلیل ہے۔ وہ کتابیں امت کو پڑھائیں جس سے دونوں گروہ نا بالکل قریب ہوں، سنی بھی تعصب اور ضد چھوڑیں، وہ شیعوں کی کتابیں پڑھیں۔ اور واقعی بہت سے مسائل ایسے ہیں جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی فقہ سے حل ہوتے ہیں۔ 7ویں صدی ہجری میں امام ابن تیمیہ بہت آپ کے خلاف ہوئے، ان کی کتاب منہاج السنت النبویہ سنیوں کے پاس سب سے بڑا مرجع، کہ شیعوں کے رد میں اس سے بڑی کتاب نے علامہ ہلی کے جواب میں لکھی تھی، مگر حال یہ تھا کہ وہ فقہ میں کھلم کھلا شیعہ کے بہت سارے مسائل لیتے تھے، اور اس میں کوئی اخفا بھی نہیں کرتے تھے، اپنے فتاوے میں لکھتے تھے یہ مسلک ائمہ اہل بیت کا ہے، اور اس سے زیادہ بہتر کوئی نہیں۔ طلاق کا مسئلہ ہی سن لیں، اب سنی قانون تو یہ ہے نا کہ اکٹھی کوئی تین کہہ دے طلاق 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 ہو گئی، اور اب اس کے لیے حل کیا ہے کہ وہ عورت کسی دوسرے آدمی کو دو چار دن کے لیے حلالہ کہتے ہیں اس کو، وہ اس کو استعمال کرنے کے بعد پھر چھوڑے، معاذ اللہ اتنی بے غیرتی اور بے حیائی۔ امام ابن تیمیہ نے حالانکہ 600-700 سال ہو گیا تھا کہ سنیوں کا اس پر اتفاق تھا کہ تین ہو گئی، انہوں نے ماریں کھائیں، بدنامی جی لی، لوگوں نے کہا کہ رافضی ہو گیا، مگر انہوں نے کہا یار رافضی ہونے دو، اس حلالہ سے جان چھڑاؤ، یہ بچیوں کے ساتھ کیا ظلم کرتے ہو کہ ایک نے طلاق لی، اب 2-4 دن وہ کسی اور مرد کے پاس ہے۔ کھلم کھلا لکھ دیا، ہزاروں صفحے لکھے کہ نکاح تحلیل باطل ہے، یہ حلالے کا نکاح، اور 3 مرتبہ کہی ہوئی طلاق ایک ہی طلاق ہے، اس کو حق حاصل ہے کہ وہ 3 مہینوں تک رجوع کر لے، اور اگر رجوع نہیں کر سکا دوبارہ ان کا نکاح ہو جائے گا ڈائریکٹ، کوئی حلالے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ مثال میں اس لیے دی کہ بہت سے مسائل ایسے ہیں جو فقہ جعفریہ سے حل ہوتے ہیں، بہت اچھے طریقہ سے حل ہوتے ہیں، ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں۔ سنی عالم بھی بیٹھتے ہیں، شیعہ بھی بڑے بڑے عالم بیٹھے، چھوٹوں کو چھوڑو جن کا کام یہ ہے کہ لڑائیں اور پیسے کمائے، وہ بیٹھ کر نا ایسی بڑی بڑی جماعتیں چھانٹی کریں کہ یہ پکے مسئلے ہیں، اس سے امت کی بہتری اور فلاح ہے، اس کو قبول کر لیں، تو انشاءاللہ اختلاف نہیں ختم ہوگا۔ کچھ میری معلومات ہیں جتنا میں نے پڑھا، کچھ علامہ صاحب کیے، نہ سب لوگوں کے ذہن ایک جیسے ہیں، نہ معلومات کے ذرائع، اختلاف سے نہ گھبراؤ، اختلاف کو لڑائی اور جنگ کا سبب نہ بناؤ، اس کو دشمنی نہ بناؤ، اپنی رائے ادب سے اور اچھے طریقے سے میں اور علامہ صاحب بیٹھ کر بات کر لیں، ہو جائے اتفاق ٹھیک ہے، ورنہ یہ اپنی رائے پر قائم کریں، رہیں میں اپنی پر، مگر محبت کریں، سلام کہیں، جنازے پڑھیں، نمازیں ایک دوسرے کے پیچھے پڑھیں، پھر انشاءاللہ وہ نور چمکے گا جس سے امت جو ہے نا ایک ہو جائے گی۔ یک شب و توحید را مشہود کن،
گائے بشرا امر موجود کو، کیوں تم نے ایک امت کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا؟ سب ملت ایک تھی، ملت ایک حضور نے بنائی تھی، اتنی بنا لی ہیں تم نے۔ بر سارے خود شب خورے، اپنے قلعے میں آپ ہی شکاف کر دیے۔ اگر آپ آپس میں لڑتے رہے تو ہنود اور یہود کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خود آپ ہی اپنے آپ کو برباد کر دیں گے، عبادت گاہوں پر بم برسائیں گے، نمازیوں کو ماریں گے، ہندو کافر خوشی ہوں گے۔ اس مصیبت سے نجات پانی ہے تو اپنے دلوں سے آج سے نکالو، کوئی سنی دشمن اہل بیت نہیں ہے۔ میں حلفیہ کہتا ہوں ایک سنی نہیں ملے گا، سنی ہو اور اہل بیت سے دشمنی کرے۔ وہ ان 12 ائموں کے حالات پر انہوں نے میرے بھائی کتابیں لکھی ہیں، ان کی شانیں بیان کی ہیں، اور کہا یہ اولیاء کے سردار ہیں، اور ساری امت کو جو ولایت ملی ہے کوئی ولی بھی ہوا اہل بیت کی برکت سے ہوا۔ اس لیے دور دور رہ کر یہی ہے کہ ذاکر آئیں گے تمہیں کہیں گے سنی نہیں اہل بیت کو مانتے، وہ کہیں گے ہم نہیں فلاں کو مان رہے۔ یہ بات پہ بالکل غلط ہے۔ اس کے لیے وسعت قلب کی ضرورت، سینہ کھلا کرو، علم حاصل کرو۔ تم سنیوں کی مجلسوں میں جایا کرو، وہ تمہاری مجلسوں میں آئیں، اور اچھے عالموں کو بلاؤ جو ملانے کی کوشش کریں۔ جو لڑانا چاہتے ہیں ان سے پناہ مانگو، وہ صرف اپنے پیٹ کے دھندے کے لیے چاہتے ہیں کہ امت برباد ہو۔ اس امت کو ایک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دلوں میں طے کر لیں کہ ان کی نسبت جو ہے بہت بلند ہے۔ معاذ حکم نسبت سے امت ہے۔ میں اور آپ ایک امت کیوں کہلاتے ہیں؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، حضور کے ساتھ ہماری نسبت ہے، یہی بڑی بات ہے۔ میں ایک حوالہ دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بہت بھلی ہوئے ہیں اہل سنت میں، ان کا بڑا مقام ہے۔ شیخ الاکبر کہتے ہیں محی الدین ابن عربی، وہ ایک عالم دین سے ناراض تھے، ناراض اس بنا پر تھے کہ وہ ان کے شیخ مرشد شیخ ابو مدین مغربی کو اچھا نہیں جانتا۔ اب لوگوں نے حضور کی بجائے جب دوسروں کو محور و مرکز بنا لیا، ٹکڑے ہی ہونا تھا نا۔ رات کو اللہ کے رسول علیہ السلام کو خواب میں دیکھا تو آپ نے فرمایا محی الدین تو اس عالم سے ناراض ہے، نکتے کی بات ہے۔ انہوں نے کہا ہاں کیوں؟ میرے شیخ کو اچھا نہیں جانتا۔ تو حضور نے غیظ میں اور ناراضگی میں فرمایا کہ تجھے اپنے شیخ کی پڑی ہوئی ہے، وہ مجھے اللہ کا رسول مانتا ہے، اس نسبت کا خیال نہیں کرتا۔ تیرے شیخ کو ماننا کب سے دین بنا؟ مجھے محمد رسول اللہ مانتا ہے، اس نسبت کا خیال، صبح ہی جا کر اس سے معافی مانگ، ورنہ تیرا حشر جو نا بہت اللہ کے ہاں برا ہوگا۔ صبح ہی جا کر اس عالم سے صلح کی اور معافی مانگی۔ رسول اللہ کے نام کو سربلند کرو، حضور علیہ السلام کی امت ہونے کا لحاظ کرو۔ جو یہ کلمہ پڑھتا ہے محمد رسول اللہ، اس کو سینے سے لگاؤ، پیار کرو، پھر آگے کی باتیں بھی کسی محفل میں ادب سے اور محبت سے ہو جائیں، ٹھیک ہے، ورنہ اتنا ہی نام کافی ہے نجات کے لیے۔ اور رسول اللہ کو ماننے والا کوئی اہل بیت کا دشمن نہیں۔ اگر تمہیں کوئی سنی نظر آئے میرے ملاقات کرا دینا، کوئی نہیں نظر آئے گا، سب قربان جاتے ہیں، سب یہ کہتے ہیں فلا تاجل باہل البیت ناسن واہل البیت ہمال سادہ، کہ دوسرے لوگوں کو اہل بیت کے برابر نہ کرو، اہل بیت خدا کی طرف سے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ فبغضهم من الانسان کفر حقیقی محبوب عبادہ، ان سے محبت رکھنا اصلی عبادت ہے، اور ان سے بغض رکھنا سچ مچ کا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اہل بیت کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت نصیب کرے، اور حضور کی نسبت کو ترجیح دیتے ہوئے امت کا کوئی فرد سامنے آئے اس سے محبت کرے، کسی گروہ کا بھی حضور کا امتی ہے، اس خیال سے تم سارے پھر بھائی بن جاؤ گے۔ کون عباد اللہ اخوانا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ الطاہرین۔ میں مشکور ہوں کہ آپ نے میری باتیں سن لی۔ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کاڑے تریا کی، کڑوی باتیں بھی کبھی فائدہ دے جا کے ناراض نہ ہونا۔ میں جو میرے دل میں تھا، اگر اس میں کوئی ادھر ادھر کی بات کرتا تو اللہ کے یہاں مجرم ہوتا۔ میں نے اپنا اندیا بالکل کھول کر بیان کر دیا، اور انشاءاللہ یہ پوری دنیا میں بچے پھیلا دیں گے۔ اور اس آواز کو سن کر اتنے لوگوں کی دعائیں مجھے نصیب ہوتی ہیں نا، مرد عورتیں، کہ اللہ کے بندے جو اسلام تو نے بتایا، اس کے ہوتے ہوئے پھر کیا فساد ہو سکتا ہے؟ وہ کھلے ہاتھیں پڑھنے لگے، باندھ کر ہی پڑھنے لگے، لڑائی کرنے والے لوگ بعد نہیں آئیں گے، ان کا دھندا اسی طرح چلے گا، دکانیں قائم رہیں گی۔ اللہ ہدایت دے، اس امت کو اللہ تعالیٰ مستحکم اور مضبوط کرے، متحد کرے۔